دوستو یہ 26 رمضان المبارک 584 ہجری بمطابق 4 جولائی 1187 کی ایک گرم اور حبس زدہ شام تھی۔ حتین کے مقام پہ آگ اور خون کا ایک قہر آلود معرکہ جاری تھا۔ دونوں لشکر بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے پر جنگی مہارت آزما رہے تھے۔ فریقین میں سے ہر ایک اپنے مقصد پہ قربان ہونے کو بالکل تیار تھا۔ آسمان نے شاید ہی اس سے قبل ایسا خونریز معرکہ دیکھا ہو۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل جن دوستوں نے ہسٹری وائس کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کریں۔ اس جنگ میں فریقین کی شدت، جذبات اور غیظ و غضب نے بے پناہ ہولناکی پیدا کر دی تھی۔ یہ انتہائی ذوق، موت و شدت جذبات بلا سبب نہ تھا۔ آخرکار اس تاریخی معرکے نے بیت المقدس کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے اور 1138 عیسوی میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے تھے جو کہ اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے اور اس لشکر کے سپہ سالار شیرکو صلاح الدین کے چچا تھے۔ دوستو، مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 26 مارچ 1169 عیسوی میں انہیں مصر کا حاکم مقرر کیا گیا تھا۔ اسی زمانے میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ سلطان نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین زنگی خاندان کو ہٹا کر تخت نشین ہوئے۔ اس پر ہم پہلی بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس کے ویڈیو کا لنک آپ کو ہمارے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ دوستو، مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 عیسوی تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران میں صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ دوستو، سن 1186 عیسوی میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر مسیحی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ اور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حتین میں اسے جا لیا۔ سلطان نے یہی دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتشگیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 عیسوی کو حتین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 مسیحی ہلاک ہوئے اور اتنی ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ حتین کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتہ تک خونریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ اس فتح میں بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ انہوں نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ دوستو، جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو ساری یورپ میں کوہرام مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگی۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیردل مشہور تھا اور فرانس کا بادشاہ فلپ اگسٹس اپنی فوجیں لے کر فلسطین پہنچنا شروع ہو گئے۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروس بھی اس مہم میں ان کے ساتھ تھا۔ مسیحی دنیا اس قدر لاتعداد فوج ابھی تک فراہم نہ کی تھی۔ یہ عظیم و شان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور عکا کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ صلاح الدین نے تنہا عکا کی حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، لیکن صلیبیوں کو یورپ سے مسلسل کمک پہنچ رہی تھی۔ ایک معرکے میں 10,000 مسیحی قتل ہوئے مگر صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا۔ چونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کی طرف دستے تعاون نہ بڑھایا، اسی لیے
لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا اور سلطان باوجود پوری کوشش کے مسلمانوں کو کمک نہ پہنچا سکا۔ تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وعدے پر شہر کو مسیحیوں کے حوالے کر دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیہ بطور توان جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا اور صلیب اعظم اور 500 مسیحی قیدیوں کی واپسی کی شرائط طے کرتے ہوئے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی وہ تمام مال و اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، لیکن رچرڈ نے بدعہدی کی اور محسرین کو قتل کر دیا۔ اکا کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسکلان کا رخ کیا۔ اسکلان پہنچنے تک مسیحیوں کا سلطان کے ساتھ 11 بار مقابلہ ہوا۔ سب سے اہم معرکہ ارسوف کا تھا۔ سلطان نے جوانمردی اور بہادری کی درخشندہ مثالیں پیش کی، لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت بالخصوص خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی، لہٰذا سلطان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ دوستو، واپسی پر سلطان نے اسکلان کا شہر خود ہی تباہ کر دیا اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس دوران میں سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کی کیونکہ اب صلیبیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سلطان نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لو لشکر کا بڑی جرأت اور حوصلے سے مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فریقین میں معاہدہ صلح ہوا جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ دوستو، اس صلیبی جنگ میں سوائے اکا شہر کے مسیحیوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور وہ ناکام واپس ہوئے۔ صلیب اعظم ہنوز مسلمانوں کے ہی قبضے میں رہی۔ رچرڈ شردل سلطان کی فیاضی اور بہادری سے بہت متاثر ہوا، جبکہ جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا اور تقریباً 6 لاکھ مسیحی ان جنگوں میں ہلاک ہوئے۔ دوستو، صلاح الدین ایوبی 20 سال انتہائی شاندار فتوحات کے ساتھ 4 مارچ 1193 میں انتقال کر گئے تھے۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ مورخ ابن خلقان کے مطابق ان کی موت کا دن اتنا تکلیف دہ تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی موت کے بعد کبھی نہیں آیا۔ صلاح الدین ایوبی کی قائم کردہ حکومت ان کے والد نجم الدین ایوب کے نام پر ایوبی کہلاتی تھی، تاہم ان کے جانشین اتنے اہل ثابت نہ ہوئے اور یورپ سے آنے والے صلیبی سیلاب کے سامنے طاقتور بند کی طرح موجود اس حکومت کا شیرازہ پکڑ گیا۔ امید ہے آپ کو ہسٹری وائز کی آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہسٹری وائز کو سبسکرائب کرے، اس ویڈیو کو لائک کرے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔